لیکن سلمان صاحب ریاست نہیں چل پائے گی یا پھر حکومت نہیں چل پائے گی؟ کیونکہ یہ دو بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں۔ دیکھیں، ریاست اور حکومت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے حکومت کو چلانا ہے تو ریاستی نظام کی تابعداری کرنی ہوتی ہے۔ ریاست نے آگے بڑھنا ہے تو اس نے حکومت کے جو بے شمار معاملات ہیں اس میں اسے سہولت کاری یا فیسلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ جو ہے، جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے ہی حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک کافی ٹکراؤ نظر آ رہا تھا اور کافی کانفلکٹ نظر آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا جو خواجہ آصف جس بیان کی آپ نے بات کی ہے، وہ کافی عرصے پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ جب نئے چیف جسٹس آئیں گے تو لگتا ہے کہ خطرہ یہ ہوگا کہ یہ نظام خطرے میں پڑ جائے گا، حکومت جا سکتی ہے، انتخابات کی جو پٹیشن ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ تو وہ پہلے ہی خدشات کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر جس طرح سے مجوزہ آئینی ترامیم کا جو پیکج آنا تھا، اس میں جو حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اس پر بھی ان کو کافی مسائل کا سامنا اس وقت حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے، اتحادی جماعتوں کے اندر سے بھی اور ساتھ ان کی جو اپوزیشن جماعتیں ان کے اندر سے بھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو جوڈیشری کے اپنے اندر جو تقسیم ہے، اس کا فائدہ بھی حکومت نے اٹھانے کی کوشش کی ہے اور اس کو اٹھا کر جو ہے اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کرنا ہے تو اس کے بعد پھر کون سی عدالت باقی رہ جائے گی؟ پھر کیسے آپ اس نظام کو چلائیں گے؟ اور پھر بات یاد رکھیے کہ جو 8-5 کا فیصلہ ہے نا، جو 5 لوگ ہیں ان میں سے بھی 3 لوگوں نے تو پی ٹی آئی کے کو بطور سیاسی جماعت تسلیم کیا ہے، مخصوص نشستوں کی حمایت کی ہے کہ ان کو ملنی چاہیے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، اور افسوس صرف یہ ہے کہ یہ معاملہ اب محض حکومت اگر اسے انا کا مسئلہ نہیں بناتی تو ان کا بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ آپ یہ بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں نا سلمان صاحب۔ جی لیکن اب گوریا بستر کیا گول ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر آپ اپنے بوریا بستر کو بچانے کے لیے آئین اور قانون کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، عدالتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، عدالتوں کو خود کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے، عدالتوں کے مقابلے میں ایک پیرلل عدالتیں بنانا شروع کر دیں گے، تو ایسے نظام چل نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے حامد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، آج سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا اور اس سے پہلے بھی وزراء کہہ چکے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ آئین سے متصادم ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی سپریم عدلیہ کہ جس پر ہر کسی کی نظر ہوتی ہے، وہ آئین اور قانون کے برعکس عوام کے حق میں فیصلے کرے؟ عوام کے حق کے حوالے سے میں اس لیے بات کروں کہ یہ مخصوص نشستیں یہ تمام عہدیداران اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے تھے، عوامی مینڈیٹ پر یہ لوگ پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں چل کر۔ بہت شکریہ ذریعہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو اعلیٰ ترین عدلیہ ہوتی ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کے آئین اور قانون کی تشریح کرتی ہے، اور بہت دنیا میں مثالیں ہیں جہاں پر پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو عدلیہ نے سسپینڈ کیا، ان کی تنسیخ کی یا ان کو جناب تبدیل کرنے کے لیے خود حکومت کو کہا۔ میں اس کو آپ کے تازہ ترین مثال دے دوں تاکہ آگے بات آپ کو سمجھا سکوں کہ ابھی حال ہی میں برطانیہ میں اسائلم کے خلاف 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی سے ٹوری پارٹی نے قانون بنایا کہ جو شخص بھی اسائلم لے گا اس کو جہاز میں بٹھا کر روانڈا بھیج دیا جائے گا۔ قانون بنا لیا، آئین میں ڈال دیا، لیکن عدالت نے کہا چونکہ یہ انسانی حقوق سے متصادم ہے، تمام کی تمام پارلیمنٹ کو ڈائریکشن دی گئی پرائم منسٹر سمیت کہ آپ کسی صورت بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ جن کو آپ نے واپس بھیجنا تھا ان کو آپ جرمانہ ادا کریں، ان کی آپ تسلی اور تشفی کرائیں۔ یعنی یہ دنیا میں مہذب جمہوریتیں جو ہوتی ہیں، وہاں پر سیاستدان ہو، پارلیمنٹیرینز ہو یا کوئی بھی ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی کے نام پر عدلیہ کی توقیری نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بات تو ذریعہ آپ یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی سلمان عابد صاحب نے کہا، یہ حکومت کی انا کا نہیں بلکہ یہ حکومت کی بقا کا بھی مسئلہ بن گیا ہے، اور اس کے اوپر بدقسمتی یہ ہے کہ خود حکومت جو ہے وہ وہی تاریخ دہرا رہی ہے جو ہم نے دیکھا 90s میں ہوا، جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں ہوا، پھر اس کے بعد جسٹس افتخار چودھری صاحب کے بعد ہوا، پھر عمر عطا بندیال صاحب کے وقت ہوا، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ یعنی یہ کتنی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ میں اس کو مسلم لیگ کی حکومت کی بدقسمتی بھی گنتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خود اپنی صفوں میں اور اپنی سیاست کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا ہی سب سے زیادہ تصادم ٹھہرا عدلیہ کے ساتھ تاریخی طور پر۔ میرا خیال یہ ہے کہ عدلیہ کو کسی بھی طرح سے ڈکٹیٹ کر کے ہم پورے پاکستان کی عوام کا جو اعتماد کا جو بچ گیا ہے وہ ختم کر دیں گے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر اعلیٰ عدلیہ کا کام یہ ہے کہ عوام کو انصاف کی فراہمی دے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے۔ رانا ثناء اللہ ہوں، عرفان صدیقی ہوں یا تاڑن صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، خدارا آپ اگر قانون کی تشریح پہ اتنے ماہر ہیں تو پھر آپ کو عدلیہ کا جج ہونا چاہیے تھا، آپ کو سیاستدان نہیں ہونا چاہیے تھا۔
लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के मौजूद मेंबर हैं और कानून साजी हम करते हैं, तो अदलिया हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। जरिया, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है। हाँ देखिए, कानून के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रिव्यू पिटीशन का राइट है। आपने नजर सानी की दरखास्त जमा करानी है, कानून इसमें पूरा आपको रास्ता देता है। लेकिन वहां पर भी उनको इस मसाइल का सामना है ना कि अगर रिव्यू पिटीशन में उनका केस जाता भी है, समाअत के लिए मुकर्रर भी होता है, तो जो हमारी हिस्ट्री रही है केसेस के फैसलों के हवाले से, उसमें 90% केसेस के फैसले वही रहते हैं जो पहले दिए गए हों। जरिया, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। 96% केसेस वही रहते हैं, क्योंकि जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि जो फैसला होता है उसके बाद सिर्फ एरर ऑफ लॉ के ऊपर बात होती है कि कोई कानूनी नुक्ते में गलती अगर जज साहब ने की है तो उस पे तो बात होगी। फैसला जो होता है वो तो मुकम्मल तौर पर 96% वैसे ही रहता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फैसले रिव्यू में जाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि वो मखसूस नशिस्तें पहले अलॉट करें। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, ये कोई 7वां इजलास था, लेकिन उसके बावजूद कोई फैसला नहीं हो सका। खालिद फारूकी साहब, दरामद कराना बहुत जरूरी है।